من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ہم کا ترجمہ اپنے، من سے اور ربی رب، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ کا لیسن آیت نمبر 133 سے، کلاس نمبر ہے ہمارے پاس 22، یعنی کہ 22ویں کلاس ہے، اور آیت ہے 133۔ سب سے پہلے وہی چیز ہے کہ ہم لفظی ترجمہ اور ورڈ انالیسس سیکھیں گے، اور اس کے بعد چلیں گے جی اپنی تفسیر کی طرف۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کیا، کنتم تھے تم، شہداء موجود، اذ جب، حضر آئی، یعقوب کو، الموت موت، اذ جب، قال اس نے کہا، لبنیہ، ٹھیک ہے، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ابن اس کا واحد ہے، ٹھیک ہے، یہ ابن کی جمع ہے، اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، ماں کا مطلب ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ یعقوب علیہ السلام جب موت کے بالکل قریب تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے سوال پوچھا، جیسے گائے کے بارے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا، ماں کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا، یا ماں کیسی ہو، ٹھیک ہے، اس کی رنگت کیسی ہو، اور وہ دیکھنے میں کیسی ہو، یا عمر میں، قد کاٹ میں کیسی ہو، کیسا رنگ ہو، تو اس کے لیے بھی ماں کا لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ماں سوال کے طور پہ پوچھا جا رہا ہے کہ ماں کس کی، تا تم، عبد عبادت سے، اور وانون زیادہ کی طرف، تم عبادت کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بہت زیادہ بیٹے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ والد ہیں یعقوب علیہ السلام۔ چلے ان کا جو شجرہ نسب ہے نا، وہ میں تفسیر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ من بعدی میرے بعد، یہاں پہ میرے کا ترجمہ کہاں سے نکلا، اس یا سے، دی میرے، اور بعد، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نہ ہم، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا، کاف کا ترجمہ تیرے ہے، الہ کا تیرے الہ کی، وا اور الہ، الہ کی، آبائکا تیرے آباء و اجداد کی، ابراہیم، وا اور اسماعیل، وا اور اسحاق کے، الہن الہ کی، واحدن ایک ہی کی، وا اور نحنو ہم، لہو لا کا ترجمہ کے لیے، اور ہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے، اوبیڈینٹ ہیں، فرما بردار ہیں، تل کا یہ امتن ایک امت تھی، جیسے کہ پیش کا اشارہ پاسٹ کی طرف ہے، قد تحقیق، خلط وہ گزر گئی، لہا لا کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے، اور ہا اس، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وا اور لا لیے، کم تمہارے، والا کم اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسب تم کمایا تم نے، وا اور لا نہیں، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، پیش کا اشارہ فیوچر کی طرف آ گیا یہاں پہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، عما عن سے، ماں جو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو، یہاں پہ جو پہ لیا ہے، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، یا کا ترجمہ وہ، اور عمل، اور واؤنون زیادہ کی طرف، اشارہ کہ زیادہ لوگ ہیں اس میں، جمع کی طرف، وا اور قالو انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارہ نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے۔ میں شاید کسی نے پوچھا تھا کہ میم یہ ورڈ نصارہ ہے کہ یا نصرانی ہے، عربی میں نصارہ اور اردو میں اس کو نصرانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں درست ہیں۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ، نیکسٹ آ جائیں، بلکہ
ملت ابراہیم، ابراہیم کی، حنیفن جو یکسو تھا، وا اور ما نہیں، کانا تھا وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، قولو کہو تم، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، بی کا ترجمہ پر اور اللہ اللہ، وا اور ما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، یہ پیش کا اشارہ پاسٹ یا فیوچر کی طرف ہوتا، پریزنٹ کے لیے زبر آتی ہے موسٹلی، انزلہ نازل کیا گیا، الینا طرف ہمارے، وا اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم ابراہیم کے، و اور اسماعیل اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب۔ نیکسٹ آ جائے، وا اور ما جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ موسیٰ، وا اور عیسیٰ عیسیٰ، وا اور ما جو اوتیا دیے گئے، النبیون تمام انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ہم کا ترجمہ اپنے، من سے اور ربی رب، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ جب اس طریقے سے آپ اس کے سٹیپس بنا کے یاد کریں گے تو ترجمہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ رٹا لگائیں گے بیٹھ کے 10 دفعہ، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، تو وہ جلد بھول جاتا ہے۔ من کا ترجمہ سے ہے، ہم کا ترجمہ اپنے ہے، اور ربی کا ترجمہ رب ہے۔ لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، فرق سے نکلا ہے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، وا اور نحنو ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ نیکسٹ آ جائے، فَإِن پھر اگر، فا کا ترجمہ پھر، ان اگر، آمنو وہ ایمان لے آئیں، بمثل ما جس طرح، مثال جس طرح، آمن تم ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فا پس قد تحقیق، اہتدو وہ ہدایت پا گئے، وا اور ان اگر، تولو وہ منہ پھیر لیں، فا تو انما تو بے شک ہوں وہ، فی میں شقاقن اختلاف میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فا پس سا کا ترجمہ ان قریب، کافی یہاں سے نکلے گا، اور ہم ان کو، ٹھیک ہو گیا، فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے، کافی ہوگا آپ کو، اور ہم کا ترجمہ ان سے، یہ ایک بھی یہاں پہ آپ نے لفظ کو سکپ نہیں کرنا ورنہ بات بدل جائے گی، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے، اللہ اللہ، وا اور ہوا وہ، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے، صبغت اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، اللہ ہی اللہ کا، وا اور من کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتن رنگ میں، وا اور نحنو ہم، لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، آ کیا، تا تم، حاجو جھگڑا کرتے ہو، نون کا ترجمہ ہم سے، ٹھیک ہے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی میں اور اللہ ہی اللہ، ادھر چلا جائے گا اس کا ترجمہ، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وا حالانکہ، ہوا وہ، ربنا رب ہمارا، وا اور ربو رب، کم تمہارا، ٹھیک ہے، اب میں اس کے نیچے نیچے لائنیں لگا رہی ہوں کیونکہ جو نا کم بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، اب آپ لوگوں نے اس طریقے سے کی جو لائنز لگ رہی ہیں نا اس سے اندازہ لگا لینا، وا اور لا لیے اور نہ ہمارے، اور ہمارے لیے ہے، اعمالنا اعمال ہمارے، وا اور لا لیے، کم تمہارے، والکم اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم اعمال تمہارے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نشان لگا رہے، وا اور نحنو ہم، لا کے لیے، ہو اسی کے لیے، مخلصون مخلص ہے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب، کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، کل کہہ دیجئے، آ کیا، انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ اللہ، ٹھیک ہے، وا اور من کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ ہو اس کے، عندہ پاس اس کے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، وا اور ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تا تم، عمل کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو، تل کا یہ، امتن ایک امت تھی، پیش پاسٹ میں چلی گئی، ٹھیک ہے، ایک امت تھی، نیکسٹ آ جائیں جی، قد تحقیق، خلط وہ گزر گئی، لا کے لیے، ہا اس،
اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا، وا اور لا لیے، کم تمہارے، اور تمہارے لیے ہے ما جو کسب تم کمایا تم نے، ٹھیک ہے. وا اور لا نہیں، تسألون تا تم سألہ سے نکلا ہے سوال، تم سوال کیے جاؤ گے، عما ما کا ترجمہ جو اور عام بارے میں، عما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ الحمدللہ آپ کا جو پارا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ثم الحمدللہ. چلیں جی اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. آیت ہے جی ہمارے پاس 133. سب سے پہلے آپ نے نا شجرہ نسب سمجھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اس نا آیت کی بہت اچھے سمجھ آئے گی. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب خلیل اللہ تھا، ٹھیک ہے، سب نے اس کا لقب یاد لازمی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور اسحاق علیہ السلام جو ان کی وائف تھی سارہ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ 2 بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. اسحاق علیہ السلام کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سارہ علیہ السلام جو تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور فرشتے جو تھے انسانوں کی شکل میں آئے تھے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو ایک بیٹے یہ تھے اور ایک بیٹے یہ تھے. پھر اسماعیل علیہ السلام سے آگے جو نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل چلی، اور جتنے بھی پھر مکہ کے جو لوگ تھے نا، مکہ میں چاہے وہ مشرک ہوں چاہے وہ کافر ہوں جو بھی ہوں، وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے. اب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام، جہاں آپ کو پتہ نا یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اسرائیل کے لقب سے جانے جاتے تھے، اور پھر بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کے آگے جو بھی ان کی قوم تھی ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، یہود کہا گیا، یہودی کہا گیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے چیزیں آپ کو وہاں پہ بتائی تھی بالکل سٹارٹ میں. آئی تھنک 40 نمبر آیت تھی سورہ بقرہ کی، جب یا بنی اسرائیل اذکروا کی آیت آئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب تھا، اور پھر بنی اسرائیل جو بھی ان کی آگے قوم تھی. پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے آگے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی بنیامین جو سورہ یوسف میں آپ جا کے پڑھیں گے، اور یعقوب علیہ السلام کے اور بھی 9-10 جو تھے وہ بیٹے موجود تھے، اور یہ الگ ماں سے تھے، اور وہ 9 جو بیٹے تھے وہ الگ ماں سے تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ سارا جو ربط ہے باری باری ہر پارے میں آپ کا نا کنیکٹ کرواتی جاؤں گی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، بھول جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے تھے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو غلط پڑ جائیں تو ایک دفعہ ان کا شجرہ نسب سمجھ لیں. دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا تو بالکل ایزی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے جو بھی آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو آگے تک بھی آئی ہے وہ آل اسماعیل میں سے وہاں سے آئی، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو بھی آگے قوم تھی ان سے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے، اس کو کرتے ہیں زیادہ ہی تھے، اب دیکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے جو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. اگر میں پیچھے کی طرف جانا چاہوں تو میں کیا کہوں گی؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق. اور اگر میں یعقوب علیہ السلام سے پیچھے جانا چاہوں کہ یعقوب علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا، تو بن ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے، بن یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پہلے مارکر سے، بن یہاں پہ بن لکھیں گے. بن ولدیت کو شو کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا خالد بن ولید، خالد جو ہے وہ ولید جو ہے وہ ان کے والد ہے، بن والد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یعقوب بن اسحاق، یوسف بن یعقوب. سمجھ آ گئی بات؟ اگر ہم نے پیچھے والی سائڈ پہ جانا، پیچھے کو جانا ہے. چلے اب میں نے آپ کو شجرہ نسب سمجھا دیا، اب چلتے ہیں جی اس آیت کی تفسیر پہ. عرب مشرکین جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ ساری، تو جو بھی عرب مشرکین تھے، عرب کے رہنے والے جو مشرک تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور کفار جو کافر تھے بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل کدھر چلا گیا؟ یعقوب علیہ السلام کی طرف جائیں گے ہم اب. ٹھیک ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے. ٹھیک ہو گیا. اب کے خلاف دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اب میں آپ کو پیچھے کو لے کے چلوں گی جیسے میں پہلے لے کے چلی تھی. یعقوب بن اسحاق اور اسحاق بن ابراہیم، یہ واپس پیچھے کو جائیں گے. ٹھیک ہے، ولدیت کی طرف. اب یہاں پہ آ کے سمجھے، کہہ رہے ہیں کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم
کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی وصیت کرتے ہوئے پوچھا تھا. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا نا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو ہم یعقوب سے شروع ہوئے ہیں. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ولدیت بھی میں نے آپ کو ساری سمجھا دی. اور پھر یہاں پہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا یا اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہاں پہ آپ کو اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے نا وہ نام نظر آ رہا ہوگا. تھوڑا سا میں سمجھاتی ہوں، یہ اب برابر پہ آئیں گے تو میرے خیال میں آمنے سامنے ہی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل درمیان میں اور اسحاق یہاں پہ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یہاں پہ اسحاق ہیں، اوکے، اور ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہ بیٹے اسماعیل ہیں. تو یہاں پہ اسحاق کا جو تعلق ہے وہ ابراہیم کے ساتھ تو بنتا ہے، لیکن اسماعیل بھائی کا یہاں پہ ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے یعقوب علیہ السلام کے تایا تھے نا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو رشتہ بھی سمجھاتی ہوں. یعقوب علیہ السلام کے والد کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اسحاق اور اسماعیل بھائی تھے. اسماعیل بڑے بھائی تھے تو یہ یعقوب کے تایا لگے. تو شریعت میں اس طرح ہوتا ہے، نبیوں میں بیسیکلی، کہ جو تایا ہوتا ہے وہ بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہے کہ ہم اپنے تایا ابو جو ہوتے ہیں ہم ان کو کتنی زیادہ عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے عزت کی بنا پہ ابراہیم اور اسماعیل کا نام اکٹھا آیا اور پھر اسحاق کا نام آیا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ان میں تدبر کیا کریں کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم آنا چاہیے تھا نا، تو درمیان میں اسماعیل اور ابراہیم کا نام اکٹھا آیا اور اسحاق کا نام آیا جو یعقوب علیہ السلام کے کہنے کے والد تھے. اور یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے تایا کا نام آیا ہے. یہ تایا تھے، یہ دادا تھے. ٹھیک ہو گیا. اور اسحاق والد تھے کن کے؟ یعقوب علیہ السلام کے. سارے رشتے سمجھ آ گئے؟ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. اسحاق والد تھے یعقوب علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام دادا تھے اور اسماعیل علیہ السلام تایا تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے ان تینوں کا پھر ذکر آیا ہے کہ کیا بات کی گئی کہ میرے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور جو آپ کے باپ دادا کے معبود تھے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعنی کہ اپنے والد کو، اپنے دادا ابو کو، اپنے تایا ابو کی طرف انہوں نے نسبت کی کہ ہم اسماعیل یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ شجرہ نسب آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. پھر جی الہ واحد جو معبود یکتا ہے، یعنی ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ لاتی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی کہ شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شریعت مائیں مختلف کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ شریعت ہے، شریعت کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے ماؤں کے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3443 ہے کہ یہ جتنے بھی نبی ہیں نا وہ آپس میں علاقائی طور پہ، علاقائی طور پر یہ بھائی بھائی ہوتے ہیں. ان کی مائیں، یعنی مائیں سے مراد یہاں پہ شریعت ہے، ان کی جو شریعتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. آیت نمبر 134، آیت نمبر 134 میں ہمارے پاس آتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب جتنے بھی یہاں پہ نبیوں کا ذکر آیا ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جماعت گزر چکی ہے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور وہ جو عمل کرتے تھے ان کی پرسش بھی تم سے نہیں ہوگی. یعنی اپنے اسلاف اور انبیاء و صالحین جیسے آباء و اجداد کی طرف انتساب بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گا. تمہارے کام صرف تمہارے اپنے نیک اعمال آئیں گے، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کے اعمال کا بدلہ انہی کو ملے گا اور تمہیں صرف تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا.
یہ کیسی جماعت تھی جو گزر چکی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دادا، میرے تایا ابو یا میرے والد بہت نیک تھے، وہ نبی تھے، تو ان کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں بھی جو ہے وہ پیشوا بنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ اب اولاد سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ پچھلی جو امت تھی، یہ جو جماعت تھی نبیوں کی، یہ گزر چکی. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ان کے اعمال ان کے ساتھ. اب یہاں پہ ہم ایک حدیث ایڈ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اگر آپ کہیں کہ جی ہمارا شجرہ نسب بڑا سٹرونگ ہے، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں فرقے سے، ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہم خاندانی رئیس ہیں، تو یہ بات جان لو کہ تمہیں حسب نسب آگے لے کے نہیں جائے گا جنت کی طرف، بلکہ تمہارے اعمال تمہیں آگے لے کے جائیں گے جن کو تم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 ہے. نیکسٹ آ جائے آیت نمبر 135 کی طرف. آیت نمبر 135 ہمیں کہتی ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی سمجھیے تفسیر. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ عبداللہ بن سور یا اعور ان کو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت تو صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں. اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سور یا ان کا نام اعور آتا ہے، یہ کہہ رہے تھے ہدایت تو وہ ہے جس پر ہم ہیں، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری پیروی کریں تاکہ ہدایت حاصل کر لیں. اسی طرح عیسائیوں نے بھی رسول اللہ سے یہی کہا کہ ہم اصل دین پر ہیں، اور یعنی کہ یہود نصارہ دونوں نے کہا جی ہم اصل دین پہ، آپ ہمارے دین کی پیروی کریں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ گے. اور پھر ارشاد باری تعالیٰ کیا آیا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بلکہ کیا کہو کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے؟ ان کی پوری امت پوری جو قوم تھی وہ سب کی سب بت پرست اور ستاروں کی پوجا کرنے والے، سورج کی، چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، اور یہ کہہ لیں کہ اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے یا اللہ کو نہیں مانتے تھے اس طریقے سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان سے بیزار ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے آسمان کی طرف کہ میرا رب تو کدھر ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین و آسمان کی جو کہہ لیں کہ نشانیاں ان کو دیکھ کے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی تھی. ٹھیک ہے، تو ہمارے اس یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو. نیکسٹ چلے جی آیت نمبر 136 کی طرف. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ٹھیک ہے، یہ ساری میں نے ایک دفعہ ریڈ کر دی ہے، سب یہاں پہ نبیوں کی طرف نسبت کی گئی ہے. اب اس کی تفسیر سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر منفصل ایمان لائیں، اور سابقہ انبیاء کرام کی طرف اس نے جن کتابوں کو نازل فرمایا تھا ان پر بھی مجمل ایمان لائیں. اس آیت میں کچھ انبیاء کرام کا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر ذکر کیا، جبکہ باقی تمام کی طرف اجماعی طور پر اشارہ فرما دیا اور حکم دیا کہ مومن ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کریں گے بلکہ تمام کے ساتھ ایمان لائیں گے اور ان لوگوں کی سی روش اختیار نہ کریں یعنی کہ جن جو یہ یہود و نصارہ اپنی طرف بلاتے ہیں ان کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کی روش نہیں اختیار کرنی ان لوگوں جیسی، جبکہ ایمان لائیں ان لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں ایک نبی کو مانتا ہوں اور دوسرے نبی کو نہیں مانتا، ایسے نہیں کہہ سکتے. نیکسٹ آ جائیں جی آیت نمبر 137 کی طرف. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کفار اہل کتاب وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر اسی طرح لے آئیں جس طرح مومنوں تم ایمان لائے ہو، اور وہ ان میں سے کسی میں فرق نہ کریں، تو وہ بھی حق کو پا کر رہنمائی حاصل کریں گے. اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آتے ہیں جو اہل کتاب کے کفار ہیں یہود و نصارہ، تو وہ بھی ویسے ہی رہنمائی پائیں گے جیسے تمہیں ملتی ہے.
ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ حق سے منہ پھیر کر تمام حجت کے بعد بھی باطل کو اختیار کریں گے، بتوں کو اختیار کریں گے، اپنی خواہشوں کو اختیار کریں گے، تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہ ان کے مقابلے میں تمہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا کہ وہ خوب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تمہیں پھر کون کافی ہے؟ پھر تمہیں اللہ کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ان کے مقابلے میں، کیونکہ وہی سننے والا، وہی جاننے والا ہے. تھوڑی سی یہاں پہ بڑی خوبصورت سی میں نے ایک کہہ لیں کہ ایک قصہ یہاں پہ ایڈ کیا ہے. آپ سب اس کو جان کر کہہ لیں کہ بہت خوش ہوں گے کہ ایک نئی چیز ہے جو آپ جان رہے ہیں. امام ابن ابو حاتم نے زیاد بن یونس کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نافع بن ابو نعیم نے بیان کیا کہ جب ایک خلیفہ نے میرے پاس اصلاح کی غرض سے مصحف عثمان بن عفان بھیجا. یہ جو عربک مصحف ہوتے ہیں نا، اس مصحف کا نام ہی مصحف کہتے ہیں. قرآن کو میں نے بریکٹ میں لکھ دیا، قرآن کو عربی میں مصحف کہتے ہیں. تو مصحف عثمان بن عفان، جو آپ سعودیہ کا قرآن دیکھتے ہیں نا، اس مصحف کا نام ہی عثمان بن عفان ہے، کیونکہ عثمان علیہ السلام نے اس کو اکٹھا کیا، یا جو بھی اس کا حساب کتاب تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا. ٹھیک ہے. تو میرے پاس اصلاح کی غرض سے مصحف عثمان بن عفان بھیجا. تو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے یعنی کہ نافع بن ابو نعیم سے کہا. زیاد نافع سے کہہ رہے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو مصحف شریف آپ کی گود میں تھا، آپ کے گود میں مصحف تھا. یہ آپس میں اب دو لوگ، زیاد اور نافع، یہ دونوں ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ کا خون اس آیت پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نافع نے جواب دیا، ہاں یہ درست ہے، میں نے خود اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کو دیکھا تھا. ہمارے لیے یہ قرآن آج کتابی فارم میں ہے. پہلے اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب فقہ بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تو آپ جانیں گے کس کس طریقے سے قرآن کو اکٹھا کیا گیا، اس کو کتابی فارم میں لایا گیا، پھر اس کو اعراب دیے گئے. تو یہ جیسے ہمیں ملا ہے، یہ ایسے نہیں ملا تھا پچھلی قوموں کو. بہت مشکلوں سے، بہت محنتوں سے وہ قرآن کو اکٹھا کرتے، اس کو حفظ کرتے، اپنے سینوں میں رکھتے تھے، کتابوں میں نہیں رکھتے تھے. اور آج ہماری کتابوں میں خوبصورت خوبصورت جلدوں میں موجود ہے، لیکن ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہے. ہمیں تو ایک آیت بھی یاد نہیں رہتی. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کی گود میں قرآن تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتا، جب ہمیں موت آئے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، اور خون اس آیت پہ جا کے گرا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. آج دیکھیں کہ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی وہ کس طریقے سے ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ابھی کی بات ہے، تازہ بات ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کا جو نام ہے، جو ان کی ناموری ہے، وہ باقی رکھی ہے. ان کی ایک ایک ادا، ایک ایک ان کا طریقہ، کہ گود میں قرآن تھا جب عثمان شہید ہوا اور خون کے چھینٹے اس آیت پہ گرے. یہ بات تک بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 2026 میں ابھی تک یہ چیز محفوظ کر دی. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. جب تک ہم 4 لوگوں کو فون کر کے نہیں بتائیں گے تب تک ہمیں سکون نہیں آئے گا. یہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا، کسی کو فون کال نہیں کر سکتے تھے کہ میں شہید ہوا ہوں اور میرے گود میں قرآن تھا، میں قرآن پڑھا. کوئی ریاکار نہیں. لیکن اللہ کو اپنے اس صحابہ کا کام، اس صحابہ کا عمل اتنا پسند آیا کہ آج تک کے لیے وہ محفوظ کر دیا گیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو محفوظ ہو جائے سالوں تک، اور ہماری نسلوں تک وہ نیک اعمال جائیں. یہاں پہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نبی ہیں، انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، اور اپنی اولاد کے فیوچر کو لے کے کتنا پریشان ہے، اور اپنی اولاد سے عہد لے رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا، ان کافروں کے دین پہ مت ہو جانا. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 138 کی طرف. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا رنگ، سب سے اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ صبغۃ اللہ سے مراد یہاں پہ اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے،
اللہ کا دین کا رنگ اختیار کرو. کچھ لوگوں کا لگتا ہے اس آیت کی تفسیر میں نے کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھی تھی, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو, تو وہ جی جھوم رہے تھے اللہ اللہ ایسے کر رہے تھے. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پہلے اس کی دلیل لے کر آئے کہ صبغت اللہ کی دلیل. میں آپ کے سامنے یہ دلیل کیوں لے کر آتی ہوں؟ تفسیر ابن ابی حاتم میں سے 243 کی میں دلیل لے کر آئی ہوں کہ ابن عباس کے حوالے سے ضحاک روایت کرتے ہیں کہ صبغت اللہ کا مطلب جو تفسیر ابن عباس, کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, عباس چچا تھے, ٹھیک ہے. جب آپ جن کو میں روایت میں یہاں پر لے کر ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ سیرہ پڑھیں تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں, صحابیات کے بارے میں پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ سامنے بیٹھ کے لائیو ان سے علم سیکھتے تھے. تو جو تفسیر کروائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ صبغت اللہ کا مطلب یہاں پہ اللہ کا دین ہے, جھومنا نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی جھولا وغیرہ پہن کے, تسبیحاں گلے میں پہن کے, منکنے اور یہ انگوٹھیاں پہن کے جھومنا نہیں ہے کہ صبغت اللہ میرے پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا. اس کا مطلب ہے اللہ کا دین اختیار کرنا, شریعت اختیار کرنا, نماز قائم کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. صبغت اللہ, اللہ کا دین. اس کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ہم نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا, ہم نے جی گرین کلر, جی مسجد نبوی کا کلر ہے, اس کلر کا ہم نے غلاف سلوایا اور غلاف سلوانے کے بعد ہم نے قرآن پاک کو اس پہ رکھ دیا تو جی ہم نے صبغت اللہ, اللہ کا رنگ چڑھا لیا. نعوذ باللہ, کتنی عجیب عجیب باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. نیکسٹ آ جائیے جی, نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 139. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ مشرکوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, یعنی کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کی توحید, اس کے اخلاص اور اس کے احکام کی اتباع اطاعت اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے. ہم پر اور تم پر صرف اسی کا تصرف اور اختیار ہے اور صرف وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی وحدہ لا شریک کو خالص اور حقیقی معبود تسلیم کیا جائے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا, اور ہم تم سے برات کا اظہار کرتے اور تم ہم سے بری ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم تو خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ ہر انسان اپنے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ خود چکھے گا. نیکسٹ آ جائے آیت نمبر 40. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. ٹھیک ہے, میں نے اس کو ایک دفعہ ریڈ کر دیا, اب اس کے اوپر چلتے ہیں تفسیر پہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد ذکر کردہ انبیاء کرام یہودی یا عیسائی تھے, نہ ہی ان کی اولاد انہی کی ملت پر یہودی یا عیسائی تھی, نہ یہ والے نبی جن کا ذکر آیا ابراہیم, اسماعیل, یعقوب, اسحاق والاسباط, پھر آگے والاسباط ان کی اولاد یعقوب, وہ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی جو تھے وہ یہود و نصارہ نہیں تھے, بلکہ یہ بات جو ہے یہ اپنے سے کرتے تھے. ٹھیک ہے, ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس سے ہے چھپائے. اب اس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھتے تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی, جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دین تو اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودیت اور نصرانیت سے بری ہے, یعنی کہ ان میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. انہوں نے اللہ کے لیے اس کی گواہی دی اور اسی گواہی دینے کا اللہ کے لیے اقرار بھی کر لیا, لیکن ان سب کچھ کے باوجود ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت جو موجود ہے ان کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. یعنی کہ تورات میں یہ ساری شہادتیں موجود ہیں کہ یہ سب اللہ کے نبی تھے, یہ دین اسلام پہ تھے, یہ شریعت محمدی پہ تھے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور اس کے بعد پچھلی جو شریعت تھی جس میں شریعت ابراہیمی آتی ہے, ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے, ان کی تورات میں بہت ساری چیزوں کی شہادتیں تھی, لیکن ان سب چیزوں کو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چھپایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم لوگ عمل کر رہے ہو, جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو, اللہ اس سے غافل نہیں ہے, اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم یہاں پہ کیا چیز کر رہے ہو اور کیا چیز چھپا رہے ہو. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 141. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ 2-3 دفعہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, تمہارا عمل تمہارے ساتھ, ہمارا عمل ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ جماعت تھی جو گزر چکی, یعنی انہیں اپنے مال کا اور تمہیں اپنے مال کا بدلہ ملے گا,
اور جو تم عمل کرتے ہو اس کی پرسش جو ہے تم سے نہیں ہوگی، جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لہٰذا نسبت کی وجہ سے فریب خوردہ نہ بنو، بلکہ ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والے اور ان تمام اصولوں کی اتباع کا دم بھرنے والے بن جاؤ جنہیں خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ تھی جی آپ کی آیت نمبر 141۔ یہاں پہ آپ کا پارہ جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جتنی بھی اس میں غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں اس کے لیے معاف فرما دے اور ہم سے جو ہے قبول فرما۔ ہم نے جتنا بھی ہو سکا اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کی اور ہمارے حافظوں کو جو ہے وہ اور مضبوط بنا دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ترجمے کو لانگ ٹرم میموری میں جو ہے وہ لے کے جا سکیں اور اس کو اچھے طریقے سے کہہ لیں کہ ابزارب بھی کریں اور اس کو مزید اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ کہہ لیں کہ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بھی بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی ہم سے کوئی تجوید میں، کوئی اس کی تفسیر میں، کوئی ترجمے میں کمی بیشی رہ گئی اور ہم اس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، قرآن کا اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے اپنا پہلا پارہ مکمل کیا ہے ایسے ہی ہمیں استقامت دے کہ ہم اپنا باقی قرآن بھی مکمل کر سکیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہم اپنا پہلا پارہ مکمل کر لیں گے، ایسا لگا تھا جسے پتہ نہیں یہ سفر کتنا لمبا ہو جائے گا، لیکن دیکھیں آج ہمارا پارہ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے بعد اب آپ چلیں جی پیپر کی طرف۔ اپنے پیپر کی آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کرنی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں بھی اپڈیٹ کر دیتی ہوں۔ چلے تفسیر تو یہاں تک اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔